کوآرڈینیٹڈ ریٹ تھا، اس حوالے سے ریٹ پٹیشن دائر کی تھی۔ میرا ملازم جو ہے وہ ابھی تک انہوں نے چھوڑا نہیں ہے، نہ میرا لیپ ٹاپ واپس کیا ہے، میرے گھر کے دروازے توڑے، میرے اہل خانہ کو ہراساں کیا، میرے ملازمین کو مارا پیٹا۔ یہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی جس کے ایما پہ یہ ہوا ہے، ان کے حکام سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے اور میرے ملازم کو چھوڑ دیں اور ایسے حرکتوں سے اجتناب کریں۔ آپ قانون کی بےخبری کر رہے ہیں، لوگوں کی بنیادی حقوق کو آپ پامال کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ہمارے چادر چار دیواری کا تقدس، اور ان ہتھکنڈوں سے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ رات کے 1:30 بجے کس لیے میرے گھر میں آپ آ رہے ہیں؟ اس وقت تو میں نے احترام کیا، لیکن خدا کی قسم اب آپ نہ گھر چھوڑوں گا، نہ بھاگوں گا، اور نہ آپ کو گھر میں گھسنے دوں گا۔ مذاق بنایا ہوا ہے، یہ تو نیری بدماشی اور گنڈا گردی ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں۔ میرا ملازم اگر شام تک نہیں آتا ہے تو میں پریس کانفرنس کر کے اس کے جو اصل کردار ہیں ان کی شناخت کروں گا اور بتاؤں گا قوم کو کہ کون لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور آئی جی اسلام آباد اور پولیس کو یہ سہولت کار بنے ہوئے ہیں، لوگوں کے گھروں میں یہ گھستے ہیں اور ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں، وردی فراہم کرتے ہیں، ڈانٹے باندھ کے رات کے 1:30 بجے آپ جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں۔ خدا کا خوف کرو، آپ کے اپنی بھی اہل خانہ ہیں، بچے ہیں، دوسرے کے اہل خانہ اور بچوں کو ڈراتے ہو، اپنوں کا خیال آپ کو نہیں آتا ہے۔ مرو صاحب، آپ جو ہے سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، الیکٹڈ MLA بھی ہیں، تو آپ کے گھر پر ریڈ ایسے یہ کہاں کا انصاف اور کہاں پہ ایسا ہوتا ہے؟ یہ ریڈ جس ایجنسی نے کیا ہے یہ نئی نمودار ہوئی ہے، اور میں اس کرنل کو بھی جانتا ہوں جس کی ایما پہ یہ ہوا ہے، اور میں جلد ہی اگر انہوں نے یہ اجتناب نہیں کیا، میں نے تو کہا ہوا ہے آپ لوگوں نے ہمیں روکنا ہے تو پھر آپ ہمارا صفایا ہی کر دیں۔ یہ حرکتوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، اور جو آپ نے کیا بہت برا کیا۔ اللہ کرے آپ کے بچے خود بھی یہ کوئی دن اس طرح دیکھ لیں کہ آپ کو بھی ہتھکڑیاں لگے اور قانون کے کٹہرے میں آپ کھڑے ہو۔ آپ کے لیپ ٹاپ میں ایسا کیا تھا جو آپ کا لیپ ٹاپ؟ میرا لیپ ٹاپ یہ چاٹ لے۔ سر، ہائی کورٹ نے اس کے متعلق کوئی آرڈر دیا ہو؟ ہائی کورٹ نے اب آرڈر دے دیے کہ کوئی میرے گھر میں نہیں گھسے گا۔ اب کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے، میں نے اپنے علاقے سے اپنی سیکیورٹی منگوا لی ہے، میں اپنی گھر میں کسی کو گھسنے نہیں دوں گا۔ آئی جی کے خلاف کوئی کارروائی کرنے جا رہے ہیں؟ آئی جی کے خلاف پرچی کی درخواست میں نے کر دی ہے۔ ایک دفعہ کر سکتے ہیں تو دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سارے افسران ایسے ہیں جنہوں نے ایک نہیں درجنوں کے حساب سے ناجائز اقدامات اٹھائے، تو لہٰذا نظام اور قانون یہ تقاضا کرتا ہے کہ جنہوں نے سیاسی وجوہات کی بنا پہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، وہ لوگ اپنے آپ کو قانون کے اندر اپنے آپ کو ایکسپوز کر چکے ہیں۔ اگر قانون ہے تو قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایسی معافی ہو کہ جی آپ نے جو کیا، انہوں نے بڑے گھناونے، بڑے ہی ہینیس جرائم کا ارتکاب کیا ہے، لوگوں کو قتل کیا ہے، شہید ہوئے ہمارے ورکر 9 مئی کو 25 ورکر۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جی وہ ان کا خون ہم معاف کریں، نہ خدا معاف کرتا ہے نہ ان کے ورثاء کو ہی حق ہے کہ دیت کی رقم لیں۔ پھر لوگوں کے کاروبار تباہ کیے ہیں۔ ایک DPO تھا چرسدہ میں گیا تو اس نے ان حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ورکروں سے 6-7 کروڑ روپے انتے ہیں۔ اب یہ معافی ہو سکتی ہے جب تک کہ اس شخص سے یہ رقم نکلوائی نہ جائے۔ تو لہٰذا جن لوگوں نے اب یہ جو ٹکٹ پاس کرنے کے چکر میں پشاور میں ریٹرننگ افسر نے ایک افغانی کو 7 کروڑ لے کے جتوا دیا، اب یہ تو ان کا بھی بندوبست نہیں ہے جنہوں نے یہ کرایا ہے۔ 3-4 لوگ جو ہیں صرف پشاور میں پیسے دے کے اور انہیں لے کے ان کو پاس کرایا ہے، اور یہ کام کراچی میں بھی ہوا ہے۔ لہذا یہ جرائم کس طرح قابل معافی ہو سکتے ہیں؟ اچھا، مروت صاحب، نون لیگ کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی ہے، ہمارے بڑے نامی گرامی جو سیاستدان ہیں وہ ہارے ہیں،
اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ KPK میں دھاندلی کی گئی ہے. آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ پنجاب میں دھاندلی کی گئی ہے, آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ اسلام آباد میں بھی دھاندلی ہے, تو وہ آپ کے خلاف بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ KPK میں بھی دھاندلی ہوئی. جی KPK میں تو ان کے کل 7 امیدوار کھڑے تھے 44 کی سیٹوں پہ, اس میں سے 2 یہ جیت چکے ہیں بقول ان کے, 5 رہ گئے ہیں. اس میں ان کا ایک امیدوار میرے حلقے میں تھا اور اس نے 43 ووٹ لیے ہیں. تو اگر دھاندلی ہوئی ہے تو کوئی آ کے الیکشن کمیشن میں کوئی پٹیشن دائر کر دیتے. ایک بھی پٹیشن انہوں نے دائر نہیں کی ہے ماں سوائے مانسیرا کا, جہاں شہزادہ گستاصب جیتا ہے, اور نواز شریف نے درخواست دی ہے کہ ریکاؤنٹ کرائیں, اور ریکاؤنٹ کا بندوبست کرنے کے لیے یہ وہاں پہ ووٹ پرنٹ کرا رہا تھا لاہور میں احسان, جو ان کے پارٹی کا آفس بیئرر ہے. تو لہٰذا وہی پرنٹڈ ووٹ جو ہیں ریکاؤنٹ سے پہلے تیلوں میں ڈالنے تھے اور اس کو جتوانے کا پروگرام تھا. مریم نواز نے پنجاب جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہاؤس ہے اس کی صفائیاں شروع کروا دی ہیں اور کرسی پہ بیٹھنے کے لیے بالکل تیار ہو چکی ہیں. بیوروکریسی انڈر کام کر رہی ہے اور کہتی ہے بیوروکریسی کے اوپر جو بھی تنقید کرے گا اس کو قانون کے کٹہرے میں ہم لائیں گے. مریم نواز شریف, شہباز شریف, یہ اپریل 2022 کے بعد سے لے کر آج تک انہی کی حکمرانی ہے. یہ محسن نقوی, یہ کاکڑ, یہ شاہ جی جو KP میں بیٹھا ہے, یا جو جج صاحب سندھ میں بیٹھے, یہ سارے تو صرف اور صرف اسٹوجیز ہیں. یہ تو ان کے ہرکارے ہیں. انہوں نے اسی دور میں ہمارے ساتھ انہی نگرانوں کے ذریعے یہی مظالم کا سلسلہ جاری رکھا ہے. مریم نواز اپنی سیٹ ہار چکی ہے صوبائی اسمبلی کی, نواز شریف لاہور کی سیٹ ہار چکا ہے. یہ کہتے ہیں ہم نے حکومت کرنی ہے. اب زبردستی کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے. راجہ ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم PTI ووٹر کو سلام بھی کریں تو آگے سے جواب نہیں دیتے. اس طرح راجہ ریاض وہ موٹا سا اپوزیشن لیڈر تھے جو قومی اسمبلی میں. اچھا وہ جو لیڈر تھے بھی نہیں ہے, پہچانتے والے. ہاں جی پہچانتے نہیں ہیں. اچھا بہرحال وہ بھی میرے خیال میں بڑھ گیا ہے, ہار گیا نا. بہرحال ایسے لوگوں کے ماتھے پہ جو ہے نا ان کی ذلت لکھی ہوتی ہے. اس نے ہارنا ہی تھا. یہ کیا اپوزیشن لیڈر تھا اور یہ نون میں شامل ہو گیا. بہرحال چھوڑیں یہ. اب PTI کی ہار کے اوپر ناصر مدنی جو ہے وہ بڑے چٹکلے چھوڑا اور بڑے مزاحیہ انداز میں تنقید کرتا ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کون ہے ناصر مدنی؟ یہ من مسجد والا. وہ کس چیز کے مسجد والا؟ وہ جو کہتے ہیں یہ من مسجد, مولوی صاحب. مولوی ناصر مدنی سر بڑا مشہور سکالر ہے, بڑا عالم دین بھی ہے. اسکالر ہے. جی وہ کہتا ہے میں اسکالر ہوں. بڑی محفلیں اس کی بڑی فین فالوئنگ ہے سر. نہیں وہ ہمارے خلاف باتیں کرتا ہے. جی کہتے ہیں کیسی تبدیلی آئی ہے, کیسا نون لیگ نے دیا ہے, اس طرح کی ورڈنگ یوز کرتے ہیں. چلیں اس کو بھی دیکھ لیں گے حضرت کو ذرا یوٹیوب پہ ذرا چیک کر لیتے ہیں کہ کیا شخصیت ہے, تو جواب بھی داغ دیں گے. مروز صاحب آپ کا پہلے بھی ہم نے دیکھا اس چھاپے میں بھی نقصان ہوا, توڑ پھوڑ ہوئی, پہلے بھی گھر گرایا گیا. نقصان تو چلے آپ کے بہت ہوئے, لیکن ایک آپ کا بزرگ ملازم کو بھی لے گئے تھے, ان کا کیا پتہ چلا آپ کو؟ ملازم ابھی تک اغوا شدہ ہیں. اس حوالے سے تھانہ مارگلہ میں نے اغوا کی رپورٹ کی ہے. گھر میں گھسنے پہ میں نے 3 لوگوں پہ دعوے داری کی ہے. IG اسلام آباد, SP CTD, SSP CTD اور SHP آپریشن. اور اس کے علاوہ جو ان کی ایما پہ یہ کام ہوا ہے اس شخص کا بھی مجھے نام کا پتہ چل گیا ہے. ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور بیسیکلی یہ آپریشن ان کی ایما پہ ہوا ہے. یہ نئی کود آئی ہے. اور اس حوالے سے میں جو ان کے وہ کام ہیں ایک لیٹر لکھ رہا ہوں. ان شخص کا نام بھی میں بتا رہا ہوں, اور میں نے اپنے خاندان میں اور اوورسیز پاکستانیز کے پاس ایک ویڈیو بنائی ہے کہ اگر میں غائب ہوا, مجھے کوئی نقصان ہوا تو وہی کرنل صاحب ذمہ دار ہوں گے. شکریہ.